السلام علیکم دوستو، آج ایک عجیب واقعہ ہوا۔ عمران خان جس کے بارے میں یہ ایک طے ہو چکا ہے کہ وہ برینڈنگ کے ماہر ہیں، نیریٹو بنانے کے ماہر ہیں، آج ایک عجیب حادثہ ہوا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی برینڈنگ تباہ کر دی، اپنے ہاتھ سے اپنا نیریٹو تباہ کر دیا۔ ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ مثلاً خاص طور پر آج ایک تو عمران خان کا جلسہ تھا پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں، اور دوسرا ایک جلسہ لاہور میں تھا۔ اور عمران خان کا جو جلسہ تھا وہ پورے پاکستان کا جلسہ تھا، اس کے مقابلے میں جو لاہور کا جلسہ تھا وہ ایک حلقے کا جلسہ تھا۔ اس جلسے میں مریم نواز نے خطاب کیا۔ مریم نواز اب جانتے ہیں گزشتہ 3-4 برس میں بڑی منجھی ہوئی مقرر بن کر سامنے آئی ہیں، اور وہ بڑی اسپیسیفک بات کرتی ہیں، دو ٹوک بات کرتی ہیں، اور کوئی الجھاوا ان کی بات نہیں ہوتا۔ آج کی بات ان کی بڑی خاص تھی۔ بنیادی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اس وقت جو IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، جو ہونے جا رہی ہے، اور جس کی تفصیلات آہستہ آہستہ سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، ان تفصیلات نے اس حکومت کو، اس اتحادی حکومت کو جس کی قیادت مسلم لیگ کر رہی ہے، مشکل سے دوچار کر دیا ہے مشکل میں۔ لیکن سیاسی قیادت اگر آنکھیں کھلی ہوں، دماغ کھلا ہو، تو وہ ہر چیلنج کو قبول کر دیتی ہے، اور یہی آج مریم نواز نے کیا ہے۔ مریم نواز نے اپنے لوگوں سے ووٹ دینے کی اپیل کی، اپنی حکومت کی کارکردگی بھی بتائی، اپنی نواز شریف سابق وزیر اعظم کی کارکردگی بھی بتائی، یہ بھی بتایا کہ ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ہم کیسے روشنی میں لائے، اور آئندہ ہم کیسے روشنی میں لائیں گے، یہ بھی بتایا۔ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ ان کا بڑا کام کیا تھا؟ ان کا بڑا کام یہ تھا کہ انہوں نے جو موجودہ مہنگائی کی لہر ہے، اس سلسلے میں عوام کو اعتماد پہ دیا، اور ان کو بتایا کہ یہ کیا ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ بتائی، اور جس پر بڑی کلیپنگ ہوئی اور بڑا لوگوں نے اس کو ویلکم کیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ اصل بات تو IMF کی ڈیل میں جانا تھا۔ عمران خان کا جو غلط تھا، وہ نہیں جانا چاہیے تھا، وہ ان کی ڈیل کے نکات غلط تھے، وقت غلط تھا، اور اس کو انہوں نے پراپرلی ڈیل ہی نہیں کیا پاکستان کے مفادات کے تحت۔ لیکن جب آپ نے ایک بار ڈیل کر لی تو پھر آپ کا اس ڈیل سے نکلنا، اس معاہدے کو توڑنا غلط تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ نے پاکستان کے ہاتھ باندھ کر IMF کے ہاتھ میں دے دیے۔ اور یہ بات وہ نہیں ہے جو صرف مریم نواز یا مسلم لیگ کہہ رہی ہے، یہ بات تو PTI کے اپنے لوگوں نے کہی ہے۔ PTI کے جو سابق گورنر تھے وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ IMF نے سب کچھ ہم سے لکھوا لیا ہے۔ اس بات کو اگر آج مریم نواز کہتی ہیں تو اس میں نیا وزن ہے۔ تو مریم نواز نے آج کی مہنگائی میں، پیٹرول کی مہنگائی میں، بجلی کی مہنگائی میں، اشیاء ضرورت کی مہنگائی کے سلسلے میں عوام کو اعتماد میں لیا، اور وہ ساری سچویشن بتائی، اور کہ یہ اس وجہ سے، ان غلطیوں کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام مشکلات سے دوچار ہیں۔ تو یہ جو آج سٹینس لیا ہے مریم نواز نے، یہ بڑا بہادری سے لیا گیا سٹینس ہے، اور اس نے پاکستان مسلم لیگ کو اور موجودہ اتحادی حکومت کو ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے۔ تو یہ آج کی یہ جو بڑی غیر معمولی یہ واقعہ ہے۔ آج ہی کا ایک اور غیر معمولی واقعہ اس آڈیو لیک ہے جو بشرا بی بی صاحبہ کی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں ہم بہت جانتے تھے، PTI بھی کہا کرتی تھی، خود عمران خان کہا کرتے تھے کہ دیکھیے وہ گھریلو خاتون ہے، گھریلو سیاست سے لینا دینا اس کا کچھ نہیں ہے، اور لوگ اس کو بلا وجہ ملائن کرتے ہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ لوگ فاؤل کھیلتے ہیں۔ لیکن آج یہ فاؤل جو اپنے مخالفین پہ جس فاؤل کا الزام عمران خان لگا رہے تھے، وہ فاؤل پھر بشرا بی بی اپنے خلاف کھیل گئیں۔ یہ بھی آج کی بڑی غیر معمولی اور امپورٹنٹ، اور یوں سمجھے کہ یہ تاریخ بدل دینے والی خبر ہے۔ اس دن جو ان کی بشرا بی بی کی جو لیک سامنے آئی ہے، اس نے بشرا بی بی کو اس کا گھریلو خاتون ہونے کا یا مذہبی خاتون ہونے کا سارا جو اس کا وہ تھا تاثر، اس کو ختم کر دیا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے دماغ کے طور پر اور بڑی حکمت کار کے طور پر، اگر اس کو
یعنی صحیح معنوں میں کہا جائے تو ایک عظیم سازشی کے طور پر وہ سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے مخالفین کو ملائن کرنا ہے، کس طرح سے مخالفین کو غدار قرار دینا ہے، اور کس طرح سے آپ نے اپنے جرائم کو چھپانا ہے۔ مثلاً کہ فرح گوگی کے بارے میں جو باتیں ہوں گی، جو بات ان پر الزام لگایا جائے گا، اسے آپ غداری کے ساتھ اٹیچ کر دیں، مجھ پر جو الزام لگایا جائے گا اس کو غداری کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جو ہم پر الزام لگایا جائے، جو ہمارے جرائم ہوں، ان جرائم کی وضاحت نہ پیش کی جائے، اس لیے کہ وضاحت ہے ہی نہیں کوئی، اس کو آپ جوابی کاؤنٹر اٹیک کریں اور ان کو بدنام کر کے رکھ دیں۔ تو یہ دوسرا غیر معمولی جو ہے ان کا اقتدار ہے۔ اور اس واقعے کے بعد جو بشریٰ بی بی کی تصویر سامنے آئی ہے، وہ ایسی تصویر ہے جس کو نہ آئندہ کبھی پی ٹی آئی اور نہ آئندہ کبھی عمران خان چھٹلا سکیں گے، چاہے اس کا فرانزک اٹیک ہو جائے، انالیسز ہو جائے، کچھ بھی ہو، کیونکہ یہ ویڈیو بہرحال آڈیو بالکل درست ہے اور اس کا آپ کے پاس ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد اب اگر عمران خان کے خلاف، بشریٰ بی بی کے خلاف اور فرح بی بی کے خلاف جو تحقیقات ہوتی ہیں اب تک نہیں ہو پائی تھیں، لیکن اب اس لیک کے بعد اب ان کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آج کا دن، آج کی تاریخ یاد کر لیجیے گا کہ آج کی جو تاریخ ہے، یعنی 2 جولائی کی تاریخ، اس 2 جولائی کی تاریخ عمران خان کے لیے بشریٰ بی بی کی اس لیک کے بعد پھندا ثابت ہوئی ہے۔ ایک پھندا عمران خان کے خلاف آج اور ہوا ہے، وہ پھندا خود عمران خان نے اپنے خلاف ڈالا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عمران خان بڑی کامیابی سے ایک 2 شاخہ قسم کی حکمت عملی چل رہے تھے۔ ایک حکمت عملی یہ تھی جس میں اٹیک کیا جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے ایکٹیوسٹ کے ذریعے، سلمان احمد کی بات ہم آپ سے کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بے نام لوگ ہیں، ان کے ذریعے سوشل میڈیا پر ذرائع ابلاغ میں اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کیا جاتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کا ہم آپ سے کہہ چکے ہیں، کئی بار کہہ چکے ہیں کہ سیاسی کردار جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو ہدف تنقید بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کچھ لوگوں کے نام لے کر انہیں غدار قرار دیں، انہیں ملک دشمن قرار دیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک یہ کام کیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ ہائپ پہ جاتے ہوئے پروپیگنڈے کے بیچ میں عمران خان جو تھے وہ ایک دوسری لائن لیتے تھے اور وہ ایک بیچ کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ آج بیچ کا راستہ اختیار کرتے کرتے عمران خان ایک بار پھر 2014 سے 2018 کی سچویشن پر پہنچ گئے۔ یعنی آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ایک طرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینس ہے اور خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب ٹرک پہ کھڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ لیکن آج کے جلسے میں، پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کیا ملک کا میں نے اکیلے نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ ادارے کیوں نہیں آگے آتے؟ ان سے سوال ہوگا، اللہ کے حضور ان سے سوال ہوگا، دنیا میں ان سے سوال ہوگا، ججوں سے سوال ہوگا، جرنیلوں سے سوال ہوگا کہ آپ نے ان کو حکومت کیوں دے دی؟ تو پھر حکومت کس کو دی جاتی؟ یعنی مجھے، عمران خان کو حکومت دی جائے۔ اگر عمران خان کے مخالفین کو حکومت دی جائے تو وہ غلط ہے۔ ویسے تو یہ قانونی طور پر، آئینی طور پر بات ہی غلط ہے کہ یہ ایک پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک حکمران کو عوام کی تائید سے ہٹایا گیا، قانونی اور آئینی طریقے سے، نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا۔ نو کانفیڈنس عوامی تائید سے ہی ہٹانا ہوتا ہے، تو اس سے یہ ہٹایا گیا۔ لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے۔ لیکن آج جو ہے انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کی، اداروں سے اپیل کی، عدلیہ سے اپیل کی کہ مجھے واپس کیوں نہیں لاتے، ان کو ہٹاتے کیوں نہیں۔ تو آج عمران نے یہ کام جو کیا ہے، دراصل اپنی پوری برانڈنگ، اپنے پورے نیریٹو، اپنی پوری جو کئی مہینے کی جو جس کو سو کال تحریک ہے، اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے پانی پھیر دیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آج عمران خود اپنی گرفت میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان سے پہلے ہی ناراض تھا، کیونکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو انہوں نے ناراض کر رکھا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ لیکن ہماری ایک درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل سے سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے اور فالو بھی کیجیے۔ بہت شکریہ۔